सिंबाद जहाज़ी एपिसोड 6। छठा सफ़र। मैं 5वें सफ़र से वापस आने के बाद आराम से रहने सहने लगा और तय कर लिया कि आइंदा कभी सफ़र नहीं करूँगा। आदमी कुछ सोचता है, खुदा को कुछ और मंजूर होता है। एक रोज़ मैं मज़े से बैठा दोस्तों से गपशप लड़ा रहा था कि मेरे जानने वाले चंद सौदागर मिलने आ गए। उनकी बातचीत से जाहिर हुआ कि वो जल्द ही सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। बस फिर क्या था, मुझ पर यही जुनून सवार हो गया कि सफ़र पर निकला जाए और तिजारत करके खूब नफ़ा कमाया जाए। सैर मुफ्त में करूँगा, ये सोचकर मैंने सफ़र के लिए उम्दा उम्दा सामान ख़रीदा और बसरा रवाना हो गया। वहाँ एक जहाज़ तैयार खड़ा था। उसमें बहुत से अमीर सौदागर और बड़े बड़े लोग अपना माल असबाब लिए सवार थे। मैंने भी इसी जहाज़ पर सफ़र करना मुनासिब समझा। सफ़र का आगाज़ हुआ और हम जगह जगह और शहर शहर माल बेचते और ख़रीदते रहे। हमें बड़ा नफ़ा हुआ और हमारे वारे न्यारे हो गए। एक रोज़ सफ़र के दौरान मैं कप्तान के साथ बैठा था कि कप्तान ने यकायक शोर मचा दिया। अपनी पगड़ी उतार कर फेंकी, बाल नोचे और सर पीटने लगा और कपड़े फाड़ डाले। तमाम सौदागर और मुसाफिर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए, पूछने लगे कि कप्तान साहब खैरियत तो है। कप्तान ने कहा, हमारा जहाज़ भटक कर ऐसे समंदर में जा निकला है जिसके रास्तों में मुख्तलिफ इलाकों में से मैं वाकिफ़ नहीं। खुदा से दुआ मांगो कि किसी तरह हमें बचा ले। देखते ही देखते इस कदर शदीद हवा चली कि जहाज़ का पतवार टूट गया और खुद जहाज़ लौटने पोटने लगा। ये वाक़या एक ऊंचे पहाड़ के पास पेश आया। जहाज़ में सवार सब लोग रो पीट कर एक दूसरे से गले मिलने लगे, क्योंकि बचने की उम्मीद बाकी ना रही थी। कुछ देर बाद हवा के ज़ोर से जहाज़ पहाड़ से जा टकराया। जहाज़ के परखच्चे उड़ गए, बाज़ मुसाफिर डूब गए, चंद एक पहाड़ पर चढ़कर मरने से बचे। मैं भी उनमें शामिल था जो पहाड़ पर चढ़ गए थे। देखा कि एक बहुत बड़ा जजीरा है जिसके किनारे बीसियों जहाज़ टूटे पड़े हैं। डूब जाने वालों का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। ना जाने समंदर की मौजों ने साहिल पर क्या क्या ला फेंका था। मैं पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर चला गया। देखा कि बीच में एक नदी है जो पहाड़ से निकलकर बहती बहती दूसरी तरफ वाक़या पहाड़ की जानिब चली गई है। जहाज़ पर सवार लोगों में से जो जिंदा बचे थे वो पहाड़ पर चढ़कर जजीरे में तितर बितर हो गए। उन कीमती चीज़ों को देखकर जिन से साहिल अटा पड़ा था, मेरे साथियों के होश जाते रहे। उधर मैंने गौर से देखा तो नदी की तह में भी अनगिनत हीरे जवाहरात और सोने चांदी के डले चमकते नज़र दिखाई दिए। हमने एक नदी से कच्चा अंबर निकलते देखा तो सूरज की गर्मी से नदी के किनारे मोम की तरह बहकर साहिल तक फैल जाता है। समुद्री जानवर निकलकर उसे खाते हैं। जब वो उनके पेट में गर्म होकर पिघलने लगता है तो उसे उगल देते हैं। वो पानी के ऊपर जम जाता है और लहरें उसे साहिल पर ला फेंकती हैं। सयाह और सौदागर वहाँ से अंबर को उठा लाते हैं और बेचते हैं। उस जगह जहाँ अंबर पैदा होता है ना कोई गया है और ना आम हालात में कोई जा सकता है। वजह यह है कि जजीरे के चारों तरफ ऊंचा पहाड़ है जिस पर चढ़ना महाल है। हम रोज़ाना उस जजीरे की सैर करते हैरान भी थे और खौफजदा भी। जजीरे में एक जगह खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें हिफाजत से रख दी थीं। इसी ज़ख़ीरे में से थोड़ा थोड़ा खाते पीते थे। डरते थे कि खाना ख़त्म हो गया तो भूखे मर जाएंगे। आखिर यही हुआ। लोग मरने लगे, जो सख्त जान थे वो बच रहे। आखिर समंदर की हवा ने उन्हें बीमार कर दिया और वो पेट में उठने वाले दर्द की ताब न लाकर चल बसे। अब मैं जजीरे पर अकेला रह गया। अपनी हालत पर आंसू बहाने के सिवा क्या करता। दिल में कहता, काश मैं अपने साथियों से पहले मर जाता, वो मुझे नहलाकर दफन कर देते। मैं कैसा कम अकल हूँ कि पिछले सफ़रों की मुसीबतों को भूल भाल कर फिर वतन को छोड़ निकल आया हूँ। किसी बात से सबक न सीखा। मज़ीद कमाई करने की मुझे क्या ज़रूरत थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि सारी उम्र चैन से रह सकता था। मैंने अपने लिए साहिल पर एक गहरा गड्ढा खोदा और सोचा कि जब मुझे मौत का यकीन हो जाएगा तो मैं गड्ढे में जा लेटूंगा और मर जाऊंगा। हवा से उड़कर आने वाली मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता घड़े को भरकर मुझे दफना देगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये नदी जो पहाड़ से निकलकर दूसरे पहाड़ की तरफ बहती है, उस तरफ कहीं ना कहीं तो आगे की तरफ इसका रुख होगा। कश्ती बनाकर उसमें सफ़र करूं
تو شاید کسی ایسی جگہ جا پہنچوں جو آباد ہو۔ بچ گیا تو بھی ٹھیک، ندی میں ڈوب گیا تو بھی ٹھیک، یہاں جزیرے پر مرنے کا انتظار کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سوچ کر میں نے ساحل پر جہازوں کے بکھرے ہوئے تختوں کو جوڑ کر کشتی بنائی، پھر جزیرے سے کچا عنبر، ہیرے جواہرات اور مرغی کے انڈوں جتنے بڑے موتی جتنے کشتی میں آ سکتے تھے لادے، لکڑیوں کے 2 چپو بنائے اور بچا کچا کھانا ساتھ لیا اور کشتی کو ندی میں ڈال دیا۔ چلتے چلتے کشتی اس مقام پر پہنچی جہاں ندی پہاڑ کے اندر جاتی تھی، وہاں غار سا تھا۔ جب کشتی غار میں داخل ہوئی تو اندھیرا چھا گیا۔ جتنی کشتی آگے بڑھی ندی اتنی ہی تنگ ہوتی گئی۔ کشتی کا دایاں بایاں ندی کے کناروں کو چھونے لگا اور غار کی چھت اتنی نیچی ہو گئی کہ میرے سر سے ٹکرانے لگی۔ مجبور ہو کر میں کشتی میں لیٹ گیا اور دل میں کہنے لگا یہاں سے لوٹنا بالکل ممکن نہیں ہے، اور اگر کشتی اب کہیں پھنس کر رک گئی تو مجھے بڑی بری موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں لیٹا رہا، کشتی چلتی رہی۔ گھپ اندھیری کی وجہ سے نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا۔ ندی کبھی چوڑی ہو جاتی کبھی تنگ۔ لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ کشتی چلتی رہی، میں سوتا رہا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ کشتی نے طے کیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ہر طرف روشنی ہے۔ میں کھلی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ کشتی ندی کے کنارے بندھی ہوئی تھی اور میرے آس پاس بہت سے ہندو اور حبشی کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں جاگ گیا ہوں تو اپنی بولی میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ مجھے یہی خیال تھا کہ سوتے ہوئے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے چپ چاپ دیکھ کر ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر عربی میں پوچھا، اے بھائی، السلام علیکم، تم کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس ندی کے راستے تو آج ادھر تک کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ وہ بولا، ہم کسان ہیں، اپنے کھیتوں کو پانی لگانے آئے ہیں۔ ہم نے تیری کشتی کو بہتے دیکھا تو اسے روک کر باندھ دیا اور تیرے جاگنے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ بتا کہ تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے کہا، بھائی پہلے مجھے کھانا کھلاؤ، بھوک کی وجہ سے مرا جا رہا ہوں، بعد میں جتنے سوال چاہے کر لینا۔ وہ شخص دوڑ کر کھانا لے آیا۔ میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور خدا خدا کر کے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ مجھ پر بیتا تھا حرف بحرف بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو عجیب قصہ ہے، ہم تجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ مجھے اور میرا سارا سامان جو ہیروں اور موتیوں کی صورت میں تھا اور کچھ کچے عنبر پر مشتمل تھا بادشاہ کے حضور میں لے گئے۔ وہ بھی میری آپ بیتی سن کر حیران ہوا اور مجھے مبارکباد دی کہ اتنا مشکل سفر کر کے صحیح سلامت انسانوں کے درمیان پہنچ گیا۔ میں نے خاصا کچا عنبر، بہت سے ہیرے اور موتی بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کیے۔ اس نے میرا نذرانہ قبول کیا، میری بڑی عزت کی اور مجھے اپنے محل کے قریب ایک مکان میں ٹھہرایا۔ میں وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ سب میرے ساتھ اچھی طرح پیش آتے۔ میں ہمیشہ شاہی دربار میں حاضر رہتا اور باہر سے آنے جانے والوں کو اپنا حال سناتا اور ان سے ان کے ملک کے حالات معلوم کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے میرے وطن کے حالات اور بغداد کے خلیفہ کے متعلق مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے خلیفہ کی انصاف پسندی کا ذکر کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، واللہ خلیفہ کا کام عقل کے مطابق ہیں، تو نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھے تحفے دے کر اس کے پاس روانہ کروں۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ میں آپ کے تحفے خلیفہ تک پہنچا دوں گا اور اس سے کہوں گا کہ آپ سچے دوست ہیں۔ ایک مدت تک میں عیش و آرام سے بادشاہ کے پاس رہا۔ ایک دن میرے سننے میں آیا کہ شہر کے چند لوگوں نے ایک جہاز تیار کیا ہے اور بصرے کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے بہتر موقع مجھے کب ملے گا۔ میں نے دوبارہ جا کر بادشاہ کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں فلاں جہاز پر سوار ہو کر بصرہ جانا چاہتا ہوں، بیوی بچوں کو دیکھنے کی خواہش ہے اور ایک زمانہ ہو گیا ہے، مجھ سے اور صبر نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا، جو تیری مرضی، اگر ہمارے پاس ٹھہرنا چاہے تو بے شک ٹھہر جا، ہم سب تجھ سے محبت سے ملیں گے اور ہمیں تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اس لیے میں بھی دل سے آپ کو چاہتا ہوں، لیکن وطن اور بیوی بچوں کی یاد ستاتی ہی رہتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان سوداگروں کو بلایا جنہوں نے جہاز بنوایا تھا، مجھے ان کے سپرد کیا، بہت سے تحائف دیے اور جہاز کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایک شاندار ہدیہ خلیفہ ہارون رشید کے لیے میرے حوالے کیا۔ میں بادشاہ اور تمام دوستوں سے رخصت ہو کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز روانہ ہوا، بات مراد چل رہی تھی۔ سفر آرام سے کٹا اور ہم گھومتے پھرتے آخر بصرہ پہنچے۔ بصرہ میں چند دن قیام کرنے کے بعد میں بغداد کا راستہ ناپنے لگا۔ شہر پہنچ کر میں نے اپنا سامان بحفاظت گوداموں میں رکھوایا۔
گھر والوں اور دوستوں سے ملا، میں نے انہیں تحفے تحائف دیے اور بہت سا مال خیرات کیا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ پھر اطمینان سے خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور شاہی ہدیہ اسے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ یہ ہدیہ کس طرف سے ہے؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، جس شہر سے میں یہ ہدیہ لایا ہوں اس کا نہ مجھے معلوم ہے نہ راستہ۔ اس کے بعد میں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا، جسے سن کر خلیفہ ششدر رہ گیا۔ اس نے واقعہ نگاروں کو حکم دیا کہ میری کہانی لکھ کر خزانے میں رکھ دیں تاکہ پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ خلیفہ نے میری بہت عزت کی۔ پہلے کی طرح میں آرام سے اپنے گھر میں رہنے لگا اور ان مصیبتوں کو بالکل بھول گیا جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ میرے چھٹے سفر کی کہانی تھی۔ کل میں اپنے ساتھیوں کو اپنے 7ویں اور آخری سفر کا حال سناؤں گا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا اور سب لوگوں نے دعوت نوش کی۔ روز کے دستور کے مطابق سندباد جمال کو 100 اشرفیاں ملیں اور وہ انہیں لے کر ہنسی خوشی رخصت ہوا۔ گھر جا کر آرام سے سویا۔ صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ سندباد جہازی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب سب یار دوست جمع ہو گئے تو دسترخوان بچھایا گیا۔ مہمان سیر ہو کر کھا پی چکے تو سندباد جہازی نے اپنے 7ویں سفر کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ دوستو، یہ تھا سندباد جہازی کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور رازی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔